ہاں جی حضرات علماء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ بڑی معذرت ہے، پچھلے ہفتے کلاس نہیں ہو سکی ایک مصروفیت کی وجہ سے۔ جمعے والے دن بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا، لیکن جمعے والے دن بھی نہیں ہو سکی کلاس۔ تو اس میں معذرت خواہ ہوں، انشاءاللہ آئندہ ناغہ نہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے پچھلے سے پچھلے ہفتے کچھ اسائنمنٹس دی تھیں، تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں کچھ پیش رفت کی ہوگی۔ کلاس کے آخر میں ہم اس کی تھوڑی سی رپورٹ لیں گے، اور پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ ان کی ایک ایک دو دو کر کے پریزنٹیشن کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلے ہفتے ہم نے آغاز کیا تھا، پچھلے سے پچھلے ہفتے ہمارا جو اسلامک اکنامکس یا معاشی نظام کا تعارف، اس میں ہم نے جو کورس پڑھنا ہے اس کا، اور اس کا کچھ پس منظر میں نے بیان کیا تھا کہ ہم نے یہ کورس کس تناظر میں دیکھنا ہے، اور اس میں ہم نے کون سی چیزیں کہاں سے سٹارٹ کرنی ہیں۔ تو وہ امید ہے آپ کے ذہن میں ہوگا۔ میں نے اس میں دو تین چیزیں آپ حضرات کو کہا تھا کہ آپ وقت نکال کے اس کو دیکھ لیں۔ اس میں ایک ایگریکلچرل پیریڈ، زرعی دور، کیونکہ معاشی نظام ہے جس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، تو اس میں جو سورس آف انکم ہیں وہ ڈسکس ہوں گے۔ دنیا کا ایک بڑا عرصہ سب سے بڑا سورس آف انکم یہ زراعت رہا، اور جس زمانے میں یہ سب سے بڑا سورس آف انکم تھا، اس کو ہم زرعی دور یا ایگریکلچرل پیریڈ کہتے ہیں۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ آپ اس کو ذرا دیکھ لیں کہ یہ کہاں تک شمار کیا جاتا ہے۔ دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں نظاموں میں، ان کا جو نقطہ عروج ہے، جس سے ہم چیزوں کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم چیزوں کو آپس میں موازنہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہ انقلاب فرانس ہے، فرینچ ریولوشن۔ اس سے پہلے کی جو دنیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو موجود تھیں وہ اس کے بعد والے دنیا میں نہیں ہیں، تبدیل ہو گئی۔ تو اس کا مطالعہ کرنا، اس کے وجوہات پر بات کرنا، اس کی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اس کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں، لوگوں نے کیا محسوس کر کے ان تبدیلیوں کو اپریشیٹ کیا، یہ دیکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آج کی دنیا میں معاشی نظام یا سیاسی نظام یا کوئی بھی نظام یہ سمجھنا یہ کافی دقت طلب کام ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ دو چیزیں دیکھی ہوں گی، ایک ایگریکلچرل پیریڈ اور دوسرا انقلاب فرانس کی کچھ تفصیلات۔ تو آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے ایگریکلچرل پیریڈ کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو موقع ملا تو آپ نے وقت لگایا اس پہ؟ ہاں جی حضرات علماء کرام، اینی ون؟ یہاں پہ جو میرے بہت قریب کے لوگ ہیں کلاس میں، ان میں ایک مولانا احمد فدا صاحب ہیں، ایک مولانا مزمل صاحب ہیں۔ تو آپ لوگوں کو لازمی دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر کلاس میں کوئی چیز پوچھیں گے تو آپ کی شامت ہی آئے گی۔ باقی حضرات تو بڑے لوگ ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جی استاد جی انشاءاللہ۔ بس وہ کچھ چیزیں وہ الہاد کے متعلق اور دوسری میں دیکھ رہا تھا، اس وجہ سے جو ہے نہیں دیکھ سکا اس کو۔ اچھا چلیں، آج ہم انقلاب فرانس میں بات کریں گے، تو آئندہ پھر آپ اس کو دیکھیں، سبھی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ امید ہے کہ ان چیزوں کا بہت ساری چیزیں سمجھنے میں فائدہ ہوگا۔ اچھا، میں جب یہ پڑھاتا ہوں تو اس میں بات سمجھانے کے لیے
दो तीन चार फिल्में हैं, उनको भी पॉइंट आउट कर देता हूँ। लेकिन आप लोग उलमा हैं, अब आपको अगर फिल्म देखने की तरगीब दी जाएगी तो जाहिर बात है ये तो बड़ा खतरनाक काम होगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? ये तरगीब दे देनी चाहिए या यहीं पे रुक जाना चाहिए? सलामकुम वरहमतुल्लाहि। शेख शेख रिकमेंड कर दे, मसला नहीं है, देख लेंगे हम। अच्छा, देख ले, वो ना हो के गुमराह ना हो जाए। अच्छा चलें, मैं बता देता हूँ, जिसको मुनासिब लगे बात समझने के लिए देख लें। एक इंग्लिश मूवी है, 1000 BC, 10,000 BC, छोटी सी है, तकरीबन कोई अ, मेरे ख्याल से 1.5 घंटे की होगी। उसमें ये बताया गया है कि इंसानों का सोर्स ऑफ इनकम आप कहेंगे या खुराक हासिल करने का जरिया, वो 10,000 साल पहले क्या था और क्या मसाइल थे उसमें। क्योंकि यानी तारीख दानों के मुताबिक ये ज़राअत, ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम इब्तिदा में नहीं था, बल्कि हंटिंग था, हंटिंग यानी शिकार करना। उसमें लोग शिकार करते और चीज़ें अपने पास जखीरा कर लेते और फिर उनको बहुत यानी काफ़ी देर तक इस्तेमाल करते रहते। गोश्त को खुश्क करके इस्तेमाल करने का तो हमारे यहाँ आज भी कहीं ना कहीं रवाज मिल जाता है, लेकिन वहाँ काफ़ी सारा रवाज था। तो इसमें ये बताया गया है कि उस वक़्त के जो लोग इंसान थे उनको क्या मसाइल थे और वो कैसे शिकार किया करते थे और किन चीज़ों का शिकार करके कैसे वो अपनी खुराक का इंतजाम करते। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जमीन को काबिल काश्त बनाना शुरू किया और फिर ज़रूरी दौर शुरू हुआ। फिर हंटिंग यानी शिकार से लोग मुंतकिल हुए ज़राअत की तरफ, और जब ज़राअत आई तो ज़राअत के साथ फिर जानवरों को डोमेस्टिकेट किया गया। डोमेस्टिकेट करने का मतलब ये है कि जानवरों को घरों में पालना शुरू किया गया, गोश्त के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए। ये मराहिल हैं जो यानी इंसानों में। माइक बंद कर लें जरा, सिस्टर लाइबा आप माइक बंद कर लें। अच्छा, तो ये जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, ये भी एक बड़ा मौजू है चीज़ों को देखने का और चीज़ों को समझने का, कि इंसानों ने किन मराहल से गुजर के अपने ये रहन सहन को बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो 10,000 BC, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। एडी आता है आफ्टर डेथ, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अ, वफात के बाद जो ईसवी कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो 10,000 साल बिफोर क्राइस्ट क्या सूरत हाल थी, इंसानों की खुराक का क्या जरिया था, इस मूवी में ये दिखाया गया है। तो उसके समझने की बात यह है कि उस वक्त इंसानों का खुराक हासिल करने का एक बड़ा जरिया वो हंटिंग था, यानी शिकार करके अपना गुजर बसर किया करते थे। और उसके लिए जाहिरी बात है, जब शिकार करना है और इस तरह का असलहा और जदीद जराए भी नहीं है, तो लोग ग्रुपों में शिकार करते थे, ग्रुप बना के जानवरों को घेरने का, जंगलों में जाने का। ये तो इसको दिखाया गया है। तो अगर आपको मुनासिब लगे और मौका मिले तो इसको एक दफा देख लें। अच्छा, फिलहाल ये, और इसके बाद फिर हम मरहलावार देखेंगे, फिर कुछ और चीजें हैं वो मैं पॉइंट आउट करता जाऊंगा। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे इनकलाब फ्रांस पे।
تو کسی نے انقلاب فرانس کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھی ہیں کہ نہیں؟ کوئی بتا دیں، یہ ان 2 ہفتوں میں دیکھی ہوں یا اس سے پہلے آپ نے کچھ چیزیں دیکھی سنی جی ہوں؟ استاد جی میں نے دیکھی ہے. ہاں جی ماشاء اللہ، پڑھیں بتائیں۔ میں آج کل وہ مولانا تقی امینی صاحب کی کتاب لا مذہبی دور کا تاریخی پس منظر وہ پڑھ رہا ہوں. ماشاء اللہ، ہاں اس میں ہوگا تذکرہ۔ فرانس کا جو انقلاب تھا ساری اس میں جی 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 فرمائیں، کیری آن۔ اچھا میں جی صحیح. اصل یورپ کے اندر یا مغرب کے اندر جو عیسائیت کی حکومت تھی تو وہاں پر 3 چیزیں جو تھیں، ایک تو مطلق العنان ان کی حکومت تھی، اور دوسری چیز کہ کلیسا اور جو مذہبی طور پر جو سختیاں تھیں، اور تیسرا جاگیردانہ نظام. تو ان تینوں کی وجہ سے وہ لوگ یعنی کہ بالکل پسے ہوئے تھے. تو اس کے نتیجے کے اندر یہ روسو ہو گیا، کانٹ ہو گیا، اس طرح کے اور مفکرین جو ہیں انہوں نے مطلب اپنے نظریات پیش کیے، اور ان نظریات کے نتیجے میں جو ہے وہ یعنی کہ یہ سلسلہ شروع ہوا جو یعنی فرانس کا انقلاب آیا. اور باقی جو آپ نے کتاب بھیجی اس کو بھی میں نے خلاصتاً اس کو دیکھ لیا تھا، اس میں یہ ساری تفصیل ذکر کی گئی ہے اس کے متعلق. ہاں جی چلیں، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور کسی نے کچھ دیکھا ہو جی، خواتین و حضرات میں سے کسی نے کوئی چیز دیکھی ہو؟ ایک مضمون میں نے بھیجا ہے چھوٹا سا، اور ایک کتاب ہے، 80-85 صفحے ہیں، تو اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو امید ہے کہ کافی ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ اور کسی کو موقع ملا؟ چلیں، موقع نہ بھی ملے تو موقع بنا لیں۔ اب طوعاً و کرہاً آپ یہاں پہ تشریف لے آئے ہیں، تو انشاءاللہ ان چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ اچھا، انقلاب فرانس یہ 1770 ساجی میں سے، ایک تھوڑی سی جی جی بتائیں بتائیں۔ وہ میں نے اس کو ایل ایم نوٹ بک سے نا اس کا وہ پریزنٹیشن بنائی ہے، وہ میں گروپ میں بھیج دیتا ہوں، تو وہ اس میں سارا خلاصہ آ گیا ہے ساری بات کا نا، تو وہ بھی ساتھی ماشاء دیکھ اللہ، لیں گے بعد میں. ہاں ضرور ضرور بھیجیں، ضرور بھیجیں۔ اس طرح کی جو آپس میں مدد ہے وہ کرتے رہا کریں، یہ بھی علمی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ۔ 1770 سے 1800 کے درمیان یہ جو 25-30 سال ہیں فرانس کی تاریخ کے، یہ بڑے اہم ہیں۔ اس میں جو تبدیلیاں آئیں فرانس سے شروع ہو کے پورے یورپ میں، وہ ہمارا موضوع ہے، اور وہاں پہ جو تبدیلیاں آئی ہیں پھر وہ تبدیلیاں پوری دنیا میں سرایت کر گئی ہیں، پوری دنیا میں ان کا نفاذ ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے ان تبدیلیوں کو برضا و رغبت قبول کر لیا، اور اب خاص طور پہ جو دوسری جنگ عظیم ہے اس کے بعد بہت ساری تبدیلیاں یہ جبرن دنیا سے منوائی جا رہی ہیں اور منوا لی گئی ہیں۔ تو ان کی تاریخ یعنی دیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے انقلاب فرانس کا مطالعہ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ میں نے ایک اقتباس بھیجا تھا گروپ کے اندر، امید ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آئے گا۔ میں اس کو پڑھتا ہوں اور اس کے تناظر میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو روسو یہ کہتا ہے اپنی ایک کتاب میں، میثاق ملی اس کا اردو نام ہے، کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے لیکن اسے ہر جگہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ ان الفاظ سے میثاق ملی کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی کتاب انقلاب فرانس کا سب سے بڑا ذریعہ بنی۔ اس کی ضخامت 101 صفحات سے زیادہ نہیں ہے، تاہم یہ کہا جا سکتا ہے
کہ جمہوریت کا کوئی پہلو بھی اس میں نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اب یہ جو جملہ ہے روسو کا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے لیکن اسے ہر جگہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، یہ بڑا قابل توجہ جملہ ہے کہ یہ کہنے کی اسے ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے پس منظر میں کیا ہے جو یہ جملہ اس سے صادر ہوا اور اس نے پھر دنیا کو ایسے متاثر اور فیسینیٹ کیا کہ لوگ اس کی وجہ سے ایک پورے نظام کو تلپٹ کرنے پر تیار ہو گئے۔ وہ گراؤنڈ، وہ زمین کیسی تھی کہ یہ ایک بیج اس میں اتنا پھلا پھولا کہ اس نے ہر چیز ہی بدل دی۔ اس کو دیکھنا اور اس کا مطالعہ کرنا، تھوڑا سا سمجھنا، یہ ہمیں ہماری آج کی دنیا کو سمجھنے میں بڑا مدد دے گا۔ مثلا یہ روسو کی جو فکر ہے اس کا خلاصہ بھی اس کتاب میں دیا گیا ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ آدمی جتنا علم، آرٹ وغیرہ میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، آدمی کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے، انسان کی زندگی۔ کہتے جتنا انسان پہلے سادہ تھا اور بہت ساری چیزوں سے جاہل تھا، اس کی زندگی اتنی ہی پرسکون تھی۔ تو اس کی دعوت تھی کہ آپ فطری زندگی کی طرف آئیں۔ فطری زندگی سے مراد وہ وہی سادگی والی زندگی لیتا ہے کہ جس میں اس طرح کی چیزوں کا زیادہ عمل دخل نہیں تھا۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ جو مفکرین ہیں یہ کیوں اس کو بیان کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ جبر ہے، جو معاشرے پر، یعنی معاشرے کے اکثر انسانوں پر جبر جو لاگو تھا، اس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ اس طرح کے خیالات کا اظہار کریں۔ اور وہ جبر کون سا تھا؟ وہ جبر دو تین طرح کا تھا۔ ہمارا مضمون کیونکہ معاشیات ہے تو ہم معاشی حوالے سے جو جبر تھا اسی کو دیکھیں گے، باقی چیزوں کا تذکرہ کریں گے۔ ایک جبر تھا مذہب کا، کلیسا، عیسائیت وہاں کا یورپ کے علاقوں کا مذہب تھا۔ آج بھی اگر آپ اللہ موقع دے، آپ یورپ کی سیر کے لیے جائیں، اور اللہ کرے کہ جائیں، سبھی جائیں، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی عالیشان عمارتیں جو یورپ میں جگہ جگہ پہ محفوظ کی گئی ہیں، تو وہ عیسائیت کے پرشکوہ دور کی عکاسی کرتی ہیں کہ عیسائیت ایک تو بہت ڈیولپ تھی، بہت رائج تھی، اور اس کے پاس بہت پیسہ تھا، اور حکومت گویا کہ اس کے پیچھے تھی، جہاں عیسائیت حکومت کے پیچھے تھی۔ بادشاہت جو ہے وہ عیسائیت کو پروموٹ کرنے میں، اس کو فنڈنگ کرنے میں، اور سوسائٹی اس کو پیسہ دینے میں بہت زیادہ انوالو تھی۔ تو آپ اگر کبھی سیاحت پہ جائیں تو آپ یہ چیزیں دیکھیں گے۔ چرچ ایک امیر ادارہ تھا، اور اس کے پیچھے جو فلسفی تھی جو چرچ نے لوگوں کے ذہن میں بٹھائی تھی، وہ یہ تھی کہ پوپ یہ خدا کا نمائندہ ہے۔ خدا کا نمائندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوپ جو کہے گا وہ خدا کی بات ہوگی۔ پوپ جو کہے گا وہ گویا کہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو خدا کی نمائندگی یہ دی گئی تھی پوپ کو، اور اس کے تناظر میں پوپ کے منصب پر یا مذہبی پروہیت کے منصب پر فائز انسانوں نے دوسرے انسانوں کا جو استحصال کیا، جو جبر ان پہ کیا، یہ انسانوں میں رد عمل کے طور پہ ظاہر ہوا، اور رد عمل میں انہوں نے پھر اس عیسائیت کو اور پھر مذہب کو سوسائٹی کے لیے انتہائی مضر اور نقصان دہ قرار دیا۔ یہ جو روسو وغیرہ آپ فلسفی پڑھتے ہیں، اور ان کے مذہب کے ساتھ اس درجے نفرت کا جو اظہار ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہ پس منظر ہے کہ عیسائیت نے، پوپ نے جو جبر کیا تھا، وہ جبر ان کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ مذہب کو ہی یعنی اس جبر کا نمائندہ سمجھتے ہوئے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور یہ لوگ پھر کھڑے بھی ہوئے۔ تو ایک تو جبر یہ تھا۔
दूसरा जबर था बादशाहत का। अभी मौलाना अहमद साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया मुतलकुल इनान, यानी अ, ऐसा बादशाह कि जिसकी कोई लगाम नहीं है, जो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है, वो जो चाहे करता फिरे। जी जी यही। वो जो चाहे करता फिरे, उसका उसकी बात ये अथॉरिटी है, उसको इक्तदार आला हासिल है। और ये इक्तदार आला का मतलब कि वो जो कह दे वैसा ही होगा, और वो अपने किए या कहे का कहीं पर भी जवाब दे नहीं। और जब किसी इंसान को इस तरह का अथॉरिटी और इख्तियार मिल जाए, तो फिर वो इंसानों के साथ क्या कुछ करता है इसका आप तसव्वुर कर सकते हैं। तो ये बादशाहत का जो तसव्वुर था, आमरीत, खानदानी हुकूमत, बाप के बाद बेटा, वो चाहे 2 साल का है चाहे अभी पैदा हुआ है, तो उसको बादशाह तस्लीम कर लिया जाता। ये जो खानदानी आमरीतों का जमाना था, खानदानी हुकूमतों का जमाना था, इसने भी सोसाइटी पर बहुत जबर किया हुआ था। इस जबर की वजह से इस तरह के मुफक्किरीन और फिर इनके जेर असर जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास है, उनका जो रद्द अमल सोसाइटी में आया, उसकी वजह एक जबर ये भी था। और इस जबर में बादशाह को ये अथॉरिटी देने में भी ये तसव्वुर राइज था कि बादशाह को भी अल्लाह ने मुंतखब किया है। गोया कि उसके पीछे भी ये तसव्वुर था जो पोप अपने लिए इस्तेमाल करता था, कि ये तो चूजन फैमिलीज हैं, मुंतखब खानदान हैं। तो इसको हम कहें कि रॉयल फैमिलीज, रॉयल, शाही खानदान। और ये गोया के हुक्मरानी के लिए ही पैदा हुए हैं, इन ये चूजन है, इनका अल्लाह ने इंतखाब किया है। तो इसलिए इनको ये अथॉरिटी देना बिल्कुल ठीक है। तो ये दूसरा जबर था जो सोसाइटी उस वक्त तजर्बा कर रही थी जिसका। और ये जबर अगर आप इसकी तारीख पढ़ें जुजियात में जाके, तो ऐसा भयानक था कि आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तीसरा जो जबर था वो जागीरदार का था। देखें, हमने देखा कि उस वक्त जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो था ज़राअत। और ज़राअत जमीन से होती है, और जमीन पर इंसानों को काम करना होता है। जो मशीनी दौर आज हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो उस वक्त नहीं था। और जब जमीन से आपको बुनियादी मुआश मिलना है, दौलत आपको जमीन से मिलनी है, तो फिर जितनी ज्यादा जमीन काबिल काश्त होगी उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जितने ज्यादा इंसान मुयस्सर होंगे जमीन पर काम करने के लिए, उतनी ज्यादा दौलत आएगी। और ये दौलत जो जमीन से हासिल होगी, ये फिर किस किस का घर चलाएगी? बादशाह का घर भी वही चलाएगी, पोप के अखराजात भी वही पूरे करेगी। और जमीन पर जो बराह रास्त काबिज आदमी है, जिसको लैंड लॉर्ड, जमींदार या जागीरदार कहा जाता है, उसका घर भी यही चलाएगी। और इन तीन बड़ी बड़ी पार्टियों का घर चलाने के बाद अगर कोई चीज बच गई, तो वो जो किसान, जिसको पीजेंट कहा जाता था, पीजेंट, जो किसान वहां पे काम कर रहा है, उसके हिस्से में भी कोई दाल रोटी आ जाएगी। तो ज़रई दौर में जो जागीरदाराना निज़ाम था, जो कि मुआशी निज़ाम की नुमाइंदगी कर रहा था, उसका भी बहुत बड़ा जबर था, जो यानी इंसानों की बड़ी अक्सरियत जिसको सहने पर मजबूर थी। अब ये तीन एजेंट थे जो जबर कर रहे थे। और इनका यानी इस तपोन का आपस में ताल्लुक क्या था? बादशाह को पैसा चाहिए, तो वो पैसा आएगा ज़राअत से, जमीन से। वो अब मुल्क की जमीन को मुख्तलिफ बाअसर लोगों में तकसीम कर देता, उनको जिम्मेदार बना देता, जागीरदार बना के, और उनको इख्तियारात दे देता। और उनको इख्तियारात में ये इख्तियार भी शामिल था कि वो अपनी फौज भी बना सकते हैं, मुसल्लह लोगों का कोई गिरोह वो अपने साथ रख सकते हैं। ये बाकायदा तौर पे उनको इसकी इसकी इजाजत थी। फिर वो लोग जागीरदार क्या करते? वो जागीरदार
مقامی آبادی کو مجبور کر کے برضا و رغبت یا زور زبردستی کے ساتھ زمینوں پر کام کرنے پر مجبور کرتے، اور اس کی زمینوں کی جو پیداوار آتی تو جاگیردار اس کا حصہ خود لیتا، کچھ وہ کسان یا پیزنٹ وہ رکھ لیتے، اور باقی حصہ جاگیردار کے کھاتے میں جاتا۔ کسانوں کی اس وقت دو حیثیتیں تھیں، ایک وہ کسان کہ جس کو زمین مالکانہ حقوق کے ساتھ دے دی گئی، اب وہ کاشت کر رہا ہے، اس سے جو پیداوار آتی ہے وہ جاگیردار کو بطور ٹیکس کے دیتا ہے کہ جاگیردار اس کی حفاظت کر رہا ہے، جاگیردار مشکل وقت میں اس کے کام آ رہا ہے، جاگیردار اس کے معاملات کو سلجھا رہا ہے، تو اس کے لیے وہ حکومت کو ٹیکس کے طور پہ کچھ زمین دیتا، کچھ پیداوار دیتا۔ دوسرا کسان وہ تھا کہ جو زمین پر مالکانہ حقوق نہیں رکھتا تھا، زمین اس کی نہیں ہوتی تھی، وہ ایک ملازم کے طور پہ، مزارے کے طور پہ وہ جاگیردار کے زمین پر کام کرتا، اور زمیندار جو زمین سے پیداوار آتی ہے اس میں سے اس کو حصہ دیتا، باقی سارا کچھ وہ لے جاتا۔ اب جاگیردار کے پاس جو پیداوار آ گئی ہے اس میں سے اس نے اپنا بھی گھر چلانا ہے، اس نے پوپ کو بھی دینا ہے، اور بادشاہ کا بھی پیٹ بھرنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جاگیردار کتنا حصہ لیتا ہوگا ان سب چیزوں پہ خرچ کرنے کے لیے۔ اور ہم کیونکہ مذہب کے طالب علم ہیں، تو آپ اس سوسائٹی کا تصور کریں کہ جہاں پہ پوپ بادشاہ سے بھی لے رہا ہے، جاگیردار سے بھی لے رہا ہے، اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا، گناہوں کا تذکرہ کر کے، تو وہ جو کسان حصہ لے رہے ہیں اس پیداوار سے تھوڑا بہت اس سے بھی لے رہا ہے۔ تو جب ہم یہ انقلاب فرانس میں رد عمل دیکھیں گے کہ وہ رد عمل بادشاہت کے خلاف بھی بڑا سخت تھا، لیکن پوپ کے خلاف جو رد عمل آیا وہ اس سے بھی سخت تھا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پوپ نے اپنا جو شکنجہ کسا ہوا تھا وہ بادشاہ کے شکنجے سے بھی زیادہ سخت تھا، اور وہ مذہبیت کے چھتری کے نیچے تھا، اللہ کا نمائندہ ہونے کی چھتری کے نیچے تھا۔ تو کسانوں پر کیا گزرتی تھی، کیونکہ بڑی جو آبادی ہے وہ کسانوں پر مشتمل تھی، تو اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بیچارے محنت بھی کرتے ہیں اور ان کے حصے مشکل سے 2 وقت کی روٹی آتی ہے۔ اور اس میں جاگیردار کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے تھے لوگوں کو اپنی زمینوں پر کام کروانے کے لیے، لوگوں پر تشدد کرنا پڑتا، لوگوں کو غلام بنانا پڑتا، لوگوں کو تعلیم سے دور رکھنا پڑتا، لوگوں کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھنا پڑتا، یہ سب چیزیں اس کو کرنی پڑتی تھی تاکہ لوگ ادھر ادھر نہ ہو جائیں اور اس کو زمین پر کام کرنے کے لیے افراد میسر رہیں۔ یہ کولمبس نے جب امریکہ دریافت کیا تھا، آپ اس کی تاریخ پڑھیں کہ جب انگریز امریکہ گئے ہیں تو امریکہ کے جو وہاں کے نیٹو سٹیزنز تھے، یعنی اس کی امریکہ کی جو مقامی آبادی تھی، ان کو ریڈ انڈینز کہتے ہیں، کالے کالے لوگ، ریڈ انڈینز۔ ان لوگوں نے، یہ انگریزوں نے وہاں پر پھر جا کے تو ان ریڈ انڈینز کو قتل کیا ہے۔ بڑی دردناک تاریخ ہے امریکہ کی یہ، اور اس قتل کرنے کے پیچھے اس زمین پر قبضہ کرنا مقصد تھا، اور پھر افریقہ سے لوگوں کو یعنی اغوا کر کے، ان پر حملے کر کے، ان کو اغوا کر کے، اور بحری جہازوں میں جانوروں کی طرح بھر کے تو امریکہ منتقل کیا گیا، اور وہاں ان سے کام کیا لینا تھا کہ زمینیں صاف کروا کے وہاں پر زراعت کا کام لینا تھا، جنگلات صاف کروا کے تو ان سے وہاں سے کام لینا تھا، کیونکہ ذریعہ آمدن یہ سب سے بڑا یہ زراعت ہی تھا۔ تو یہ سب کام پھر انہوں نے، انگریزوں نے کیے ہیں امریکہ کو اس طرح آباد کرنے کے لیے۔ اور وہاں کی جو مقامی آبادی تھی، ریڈ انڈینز جن کو کہا جاتا تھا، ان کو بھی جانوروں کی طرح استعمال کیا گیا، اور ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، وہ غلام تھے، غلاموں سے بھی نچلے درجے میں گئے تھے۔ اور امریکہ کی اگر آپ تاریخ کبھی موقع ملے تو آپ دیکھیں گے
کہ 1967 میں، یہ ہمارے بالکل قریب 50-60 سال پہلے، امریکہ میں کالے لوگوں کو ووٹ کا حق ملا ہے۔ اس سے پہلے ان کو ووٹ کا حق بھی نہیں تھا۔ ان کے ہاسپٹل الگ ہوتے تھے، ان کے پانی پینے کی جگہیں الگ ہوتی تھی، وہ کسی ایسی جگہ پر نہیں جا سکتے تھے جہاں پر یعنی سفید لوگ رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو حیثیت تھی ریڈ انڈینز کی، اور جو برقرار رہی اتنا لمبا عرصہ بھی، یہ اسی دور کا ایک نشانی ہے جو ایگریکلچر پیریڈ میں جاگیردارانہ نظام میں کسان کی جو حیثیت تھی اس کی۔ اور پھر کیا ہوا کہ یہ جو جبر تھا 3 طرف سے انسانوں پر، اس نے پھر رد عمل پیدا کیا ہے۔ جاگیردار کے خلاف بھی رد عمل آیا، پوپ کے خلاف بھی رد عمل آیا، اور بادشاہ کی آمریت، خاندانی رائل فیملی کے خلاف بھی رد عمل آیا۔ اس نے پھر ہماری دنیا کو تبدیل کیا ہے۔ آپ لوگوں نے اگر کچھ سیاسی معاملات سے آپ کو دلچسپی ہے تو ابھی یہ مریم اورنگزیب نے پنجاب اسمبلی میں کچھ دن پہلے ایک تقریر کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو لوگ حکمران ہوتے ہیں، جو خاندان حکمران ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ ہوتے ہیں۔ اس پہ جو رد عمل ہمارے سوسائٹی سے آیا ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اسی بادشاہت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، یہ شاہی خاندان ہے کہ جن کے خلاف انسانوں نے مشترکہ طور پہ رد عمل دے کے ان کو اٹھا کے پھینک دیا تھا۔ تو یہ جو اللہ کے منتخب کردہ خاندان ہیں اور وہ جو اقتدار ان کا حق بنتا ہے، یہ تو نظریہ وہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں یہ حساسیت موجود ہے، اور اس کی حساسیت کا یہ پس منظر ہے۔ تو یہ اگر پس منظر ہمارے ذہن میں ہے تو پھر یہ جو روسو جیسے مفکرین ہیں، انہوں نے انسانی حقوق کی بات کی ہے، انہوں نے مساوات کی بات کی ہے، انہوں نے مذہب کی اتھارٹی کو تسلیم نہ کرنے کی بات کی ہے، انہوں نے لوگوں کو رائے کی آزادی اور رائے کا حق دینے کی بات کی ہے۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اسی رد عمل کا نتیجہ ہے جو اس جبر کی وجہ سے لوگوں میں پیدا ہوا، کہ بادشاہ یہ کوئی مقدس چیز نہیں ہے، اس کا خاندان کوئی مقدس چیز نہیں ہے، یہ پوپ کوئی خدا کا نمائندہ نہیں ہے، جاگیردار کے پاس جو اتھارٹی ہے یہ کوئی اسے سپیریئر نہیں بناتی، جاگیردار اور کسان یہ برابر ہیں، یہ انسان ہیں، اور ان انسانوں کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے۔ آپ بادشاہ کے خلاف کیوں نہیں بات کر سکتے؟ آپ پوپ کے خلاف کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ ہر انسان آزاد ہے اور اس کو رائے کی آزادی حاصل ہے، وہ جو سوچتا سمجھتا ہے اس کو بیان کرنا اس کا حق ہے۔ تو یہ آزادی رائے، یہ انہوں نے اس کو پروموٹ کیا۔ تو اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ اس جبر کا ہے اور اس کا رد عمل ہے، جو ایسے مفکرین کی تحریروں میں انسانی حقوق کا علم بلند کرنے کا جو نقطہ ہمیں نظر آتا ہے اس کے پیچھے ہے۔ اور پھر اس نے آگے، ظاہری بات ہے، انسانوں کو جیسے جیسے شعور ملتا ہے اپنے حقوق کا، پھر وہ ویسے ویسے جیسے جیسے قوت ملتی جاتی ہے وقت کے ساتھ، تو وہ بہتر ہوتے جاتے ہیں، اور پھر رد عمل دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں انہیں سوسائٹی میں تسلیم کیا جاتا ہے، حقوق ملتے ہیں، اور وہ اپنے ذات کو، اپنے حیثیت کو، انسانوں والی حیثیت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انقلاب فرانس اصل میں اس رد عمل میں آ کے انسانوں والے حقوق حاصل کرنے کی ایک جد و جہد کا نام ہے، جس نے پرانے جو نظام تھے ان کو ملیا میٹ کر دیا اور ان کی جگہ پہ نیا نظام متعارف کروایا۔ اب وہ نیا نظام کون سا تھا؟ مولانا احمد صاحب مائک بند کر لیں ذرا۔ اچھا، بادشاہت کو ختم کر کے یہ جو ابھی میں نے اقتباس پیش کیا ہے روسو کا، اس میں آپ دیکھیں گے
کہ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ تاہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ جمہوریت کا کوئی پہلو بھی اس میں نظر انداز نہیں کیا گیا. یعنی اس کتاب میں جو اس وقت روسو نے لکھی تھی اس میں جمہوریت کی نمائندگی کی گئی ہے، جمہوریت کی وکالت کی گئی ہے. تو یہ جمہوریت جو آج ہم جس میں رہ رہے ہیں یہ اس وقت اس رد عمل میں آئی تھی کہ کوئی شاہی خاندان نہیں ہے، کوئی آدمی پیدائشی طور پر اقتدار کا مستحق نہیں ہے، کوئی خدا کا منتخب کردہ نہیں ہے، کوئی خدا کا نمائندہ نہیں ہے. اقتدار انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے، اور اگر کوئی نظام انسانوں کی فلاح و بہبود کی گارنٹی نہیں دے رہا بلکہ الٹ کر رہا ہے تو اس نظام کی یا اس کے تصورات کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اس کے الٹ جو تصورات ہیں ان کو پھر آزمانا چاہیے. تو لوگوں نے اس وقت ان مفکرین نے اس بات کی وکالت کی کہ کوئی شاہی خاندان نہیں ہے بلکہ اقتدار یہ عوام کا حق ہے. جن پر اقتدار کسی کو اتھارٹی ملے گی یہ ان کا حق ہے کہ وہ منتخب کریں کہ ہم پر کس کو اتھارٹی دینی ہے. تو جمہور کی حکومت ہوگی، جمہور کی رائے سے حکومت بنے گی، کسی ایک خاندان کے ڈی این اے سے یا اس کی وراثت میں حکومت کی اتھارٹی منتقل نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پولیٹیکل سسٹم تھا، سیاسی نظام تھا، وہ آمریت یا خاندانی حکومتوں بادشاہتوں سے جمہوریت کی طرف منتقل ہوا. اور یہ بہت بڑی تبدیلی تھی جو انقلاب فرانس کے نتیجے میں رونما ہوئی. اس کو ہم کہتے ہیں کہ سیاسی نظام میں تبدیلی. دوسری تبدیلی کیا آئی؟ پہلے جو پوپ ہے، جو مذہب کا نمائندہ ہے، وہ بادشاہ کو منتخب کرنے میں بھی اس کا عمل دخل تھا. جس کو پوپ کہتا کہ ہاں یہ بادشاہ بن سکتا ہے وہ بادشاہ بنتا. تو پوپ سوسائٹی کو ڈکٹیٹ کرتا تھا، پوپ سوسائٹی کو چلانے میں دخیل تھا، اس کو بھی اتھارٹی حاصل تھی. مثلا گناہوں کو بخشوانے کی اتھارٹی اس کو حاصل تھی. آپ پوپ کی تاریخ پڑھیں تو وہاں پہ لوگ بڑے سے بڑا گناہ کرتے اور جا کے پوپ کے سامنے نذرانہ پیش کر کے تو اعتراف کرتے، ہاں مجھ سے یہ گناہ ہوا. پوپ ان کو لیٹر جاری کر دیتا کہ تیرا گناہ معاف ہے، تو وہ گناہ معاف ہو جاتا. اب یہ اتنا بڑا عمل دخل تھا سوسائٹی میں کہ پوپ کی اتھارٹی قائم ہو چکی تھی، لوگ اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس وقت جو سوسائٹی میں رد عمل تھا اس جبر کے خلاف، جب وہ آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ سوسائٹی اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں، مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے. ایک آدمی خود جو اگر کسی مذہب کو پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن انسانوں کے اجتماعی معاملات میں مذہب عمل دخل نہیں دے گا، مذہب اس میں کوئی ڈکٹیشن نہیں دے گا، مذہب کی کوئی بات وہاں پر نہیں مانی جائے گی. تو جو اتھارٹی خدا کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے پوپ انجوائے کر رہا تھا مذہب کی بنیاد پہ، لوگوں نے اس اتھارٹی کو بھی جمہوریت میں ملیامیٹ کر دیا اور یہ کہا کہ مذہب عبادت گاہ تک اور انسان کی ذاتی زندگی تک محدود رہے گا. اجتماعی زندگی نظام کیسے بنانا ہے، کیسے چلانا ہے، قانون کیسے بنے گا، کیسے اپلائی ہوگا، اس میں مذہب کی کوئی ڈکٹیشن ہم نہیں لیں گے. اس کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں کہ ہم نے مذہب کو دیس نکالا دے دیا. دیس نکالا دینے کا مطلب ہے کہ مذہب کو سوسائٹی کے انسانوں کے اجتماعی معاملات سے بے دخل کر دیا. اب مذہب وہاں پر صرف ایک نمائش کی چیز ہے، جو انسان اگر چاہتا ہے تو ایکسرسائز کر لے، اگر نہیں چاہتا تو اس کی مرضی، مگرنہ مذہب سوسائٹی میں کوئی عمل دخل نہیں دے گا. یہ دوسری بڑی تبدیلی ہے جو انقلاب فرانس کے نتیجے میں معاشرے میں آئی ہے. اچھا، تیسری جو تبدیلی آئی وہ معاشی نظام میں آئی جو ہمارا براہ راست موضوع ہے، کہ جاگیردارانہ نظام ہے اس کو لوگوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اس میں یہ جو انقلاب فرانس کا رد عمل ہے یہ بھی موجود تھا، لیکن ایک اور چیز بھی تھی جس نے جاگیردارانہ نظام کی جڑ کاٹ دی، وہ تھا انڈسٹریل ریولوشن.
میں نے آپ کو درخواست کی تھی کہ آپ اس کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ انڈسٹریل ریولوشن کیا ہے اور اس سے دنیا میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ انڈسٹریل ریولوشن صنعتی انقلاب، یعنی دنیا میں پہلے زراعت کے ذریعے بڑا انکم حاصل ہوتی تھی، پھر ایک اور ذریعہ بھی آ گیا جس کو ہم صنعت کہتے ہیں۔ اب جب صنعت آئی ہے، کارخانے لگے ہیں، تو ان کارخانوں کے اندر کام کرنے کے لیے افراد چاہیے تھے۔ اب وہ کسان جو پہلے صرف کھیت میں کام کر کے اپنا روزگار بناتا تھا، اس کسان کو ایک اور ذریعہ آمدن بھی نظر آیا، یعنی فیکٹری اور کارخانے میں کام کرنے کا۔ تو لوگ زراعت سے اس طرف منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ تو جاگیردارانہ نظام کو نقصان پہنچانے والی یا اس پر زد ڈالنے والی ایک چیز تو وہ جبر ہے، دوسرا یہ انڈسٹری کا آنا ہے، کارخانوں کا وجود ہے کہ لوگوں کو ایک اور ذریعہ روزگار ملنا شروع ہو گیا، جس سے جاگیردار کی سوسائٹی پر جو آپ کہہ لیں گرفت ہے وہ کمزور ہوئی۔ آج بھی اگر آپ یہ جنوبی پنجاب کی طرف چلے جائیں جہاں پر بڑے بڑے جاگیردار خاندان ہیں، یا سندھ کی طرف چلے جائیں یا بلوچستان میں چلے جائیں جہاں پر بڑے بڑے وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، تو وہ اپنے علاقے میں سکول نہیں بننے دیتے، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہوتی ہے کہ یہ کسانوں کے بچے پڑھ گئے تو ہمارے کھیتوں میں کام کس نے کرنا ہے۔ بالکل اس وقت بھی یہی ہوا کہ اگر سبھی انڈسٹری کی طرف چلے گئے ہنر سیکھ کے، تو ہمارے کھیتوں میں کام کون کرے گا؟ لیکن ایسا ہوا، اور اس سے جاگیردار کی گرفت مضبوط ہوئی، اور جاگیردار کے پاس جو اتھارٹی ہوتی تھی وہ بادشاہ کے سائے میں ہوتی تھی۔ جب بادشاہت ختم ہوئی ہے تو جاگیردار بھی ایک قسم کا سوسائٹی سے بے دخل کر دیا گیا، لیکن یہ مکمل طور پہ بے دخل نہیں ہوا۔ اگر آپ میں سے کسی نے بھٹو کا دور سنا ہے، اس کے بارے میں کچھ پڑھا ہے، تو آپ کو آپ نے پڑھا ہوگا کہ بھٹو نے بہت سارے بڑی بڑی صنعتوں کو نیشنلائز کر لیا تھا، قومیہ لیا تھا، اور اس نے یہ فرمان جاری کیا تھا، یہ قانون وہ بنانے کے لیے تیار تھا کہ کسی آدمی کی ملکیت میں غالباً 50 ایکڑ سے زیادہ، یا 20 ایکڑ یا 50 ایکڑ تھا، اس سے زیادہ زمین نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس آدمی کے یعنی ملکیت میں 400 500 500 ایکڑ زمین ہے، تو وہ باقی زمین کہاں جائے گی؟ تو یہ بھٹو نے جاگیردارانہ نظام کو ختم کرنے کی ایک کوشش کی تھی، لیکن وہ کوشش ایسی بے ڈنگی تھی کہ اس سے بہت زیادہ نقصانات بھی ہوئے۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ جاگیرداروں کی زمینوں پر جو قبضے تھے اس کو ختم کر کے جمہوریت میں یہ عوام کو دے دی گئی، اور جاگیردار کا جو تسلط اور ہولڈ ہے اس کو کم کیا گیا۔ اگر جاگیردار کسانوں کو کیسے تنگ کرتا تھا، اس پر آپ نے کوئی مووی دیکھنی ہے تو انڈیا کی مووی ہے عامر خان کی لگان، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھی بھی ہو، تو اس کو دیکھ لیں۔ اس میں انہوں نے بہت اچھی پریزنٹیشن دی ہے کہ کسان کیسے پریشان ہوتے تھے جب ان کو اپنی کاشت کی ہوئی پیداوار کا حصہ یہ کسی کو دینا پڑتا تھا۔ اس وقت کیونکہ انگریز تھے تو انہوں نے انگریزوں کو دینا ہوتا تھا، تو اس حوالے سے انہوں نے اس پہ بات کی ہے۔ تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے انقلاب فرانس اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیاں، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ میں نے مختصر سا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو جو کتاب میں نے بھیجی ہے اس کو آپ ایک نظر دیکھ لیں۔ اگر اس لیکچر کے تناظر میں آپ تھوڑا سا بھی دیکھیں گے، سرسری بھی، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو یہاں تک اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بتائیے، کوئی سوال ہے، کوئی خیال ہے، آپ اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ انقلاب فرانس کے دوران وہ پوپ کی حیثیت ختم کر دی تھی، تو آج اس کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی پوپ تو آج بھی موجود ہے، لیکن وہ اس کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں یا ان کی سوسائٹی میں؟ دیکھیں، پوپ کی حیثیت اجتماعی معاملات میں ختم کی گئی، مذہب ختم نہیں کیا گیا۔ مذہب کیسے ختم ہو سکتا ہے؟
مذہب کو محدود کر دیا گیا، مذہب کو ختم نہیں کیا گیا۔ اور جب مذہب ہوگا تو اس کا نمائندہ بھی کوئی نہ کوئی ہوگا۔ آج بھی دیکھیں، جو بڑے بڑے نمائندے ہیں عیسائیت کے، نمائندے ملک، مثلا برطانیہ ہے یا امریکہ ہے، تو ان کے حکومتی معاملات میں پوپ کا وجود نظر آتا ہے چھلکیوں میں۔ مثلا جب امریکہ کا صدر ہے وہ منتخب ہوتا ہے تو اس نے حلف لینا ہو تو وہ بائبل پہ لیتا ہے، لیکن کیا ان کا نظام چلانے میں عیسائیت اس طرح عمل دخل دے رہی ہے جس طرح کے بادشاہ کے زمانے میں دیا جاتا تھا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان کی پارلیمنٹ، سینٹ جو قانون بناتا ہے وہ قانون عیسائیت کے خلاف ہے یا عیسائیت کے موافق ہے، سوسائٹی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ حیثیت ہے اس وقت۔ ہاں، پوپ مذہب کے نمائندے کے طور پہ ہے تو صحیح، لیکن کیا اس کا حکومتی معاملات میں عمل دخل ہے، مارکیٹ میں عمل دخل ہے، پارلیمنٹ میں عمل دخل ہے؟ یہ نہیں ہے۔ جی مولانا مزمل صاحب۔ جی ٹھیک ہے شیخ، سمجھ آ گئی، جزاک اللہ۔ مثلا پاکستان کے ساتھ آپ اس کا موازنہ کر لیں تو پاکستان میں ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ اب یہ جملہ، یہ مذہب کو حکومتی معاملات میں، پارلیمنٹ میں، سینٹ میں یہ بہت زیادہ عمل دخل دلواتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ساری پارلیمنٹ الٹی لٹک کے کھڑی ہو جائے یہ بات کہنے میں کہ سود جائز ہے، تو کیا سود جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اور پارلیمنٹ چاہے سارے کے سارے 100% اکثریت کے ساتھ یہ بات کر دے تو پھر بھی یہ اس جملے کی وجہ سے قانون قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن ایسا کوئی جملہ امریکہ کے آئین میں نہیں ہے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک یہ عوام ہے، عوام جو کہے گی اس کا نمائندہ پارلیمنٹ جو بھاری اکثریت کے ساتھ قانون بنا دے گا، وہ چاہے بائبل کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ قانون ہے، پھر اس کو وہی اتھارٹی حاصل ہے جو ایک یعنی قانون کو ہونی چاہیے۔ ہاں جی۔ جی مولانا احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت۔ استاد جی، آپ نے یہ فرمایا کہ روسو نے جو نظریہ پیش کیا تھا وہ یعنی کہ اسی سے جمہوریت کی ایک بنیاد پڑی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جدید جمہوریت جو ہے وہ روسو کے نظریے کے جو ہے وہ خلاف ہے۔ اس میں کئی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو یعنی کہ روسو نے جو نظریہ پیش کیا تھا اور جدید جمہوریت جو ہے اس میں کافی تضاد نظر آتا ہے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلق جمہوریت کا نظریہ اس نے پیش کیا اور پھر بالکل بعد میں ایسا ہی اس ہے۔ میں ارتقا ہوا۔ جی جی، روسو نے اس رد عمل کے تناظر میں جو بات کی ہے وہ اصلاً خاندانی حکومت، وراثتی حکومت اور رائل فیملی کے خلاف ہے، بادشاہت کے خلاف ہے۔ اب بادشاہت کے ہماری طرف لائٹ چلی گئی مزمل بھائی، شاید اس وجہ سے استاد جی جو ہے نا ڈسکنیکٹ ہو گئے۔
अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी? जी शेख, आवाज आ रही है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, माजरत खा हूँ, ये नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। हम जमहूरियत की बात कर रहे थे। जब मैं डिस्कनेक्ट हुआ हूँ, तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। उसने इब्तिदाई तौर पे बादशाहत के मुकाबले में जो निज़ाम होना चाहिए उसका कुछ खाका पेश किया था। जो अमली तौर पे जब कोई चीज़ नाफिज होती है उसमें फिर इर्तिका आता रहता है। तो वो इर्तिका फिर हो के हम यहाँ तक जो जमहूरियत इंजॉय कर रहे हैं वहां तक पहुंचे हैं। हाँ जी। वाज़ेह हुआ। जी सही, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी, और किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो बताइए, वरना फिर हम यहाँ पे रोकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में इससे आगे बात करेंगे। और अब हमारा जो ज्यादा गुफ्तगू का मौजू वो मुआशी निज़ाम ही होगा। पस मंज़र हमने जितना देखना था वो देख लिया है। अब हम निज़ामों पे बात करेंगे, मुआशी निज़ामों पे। जी इंशाल्लाह नजीज। ठीक है जी, अल्लाह ताला खुश रखे। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। एक तो जो हमने असाइनमेंट्स दी थी उस अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।